کیا گیا اور پاکستان نے اپنا احتجاج اور اپنی تشویش ریکارڈ کرائی، مطالبہ کیا کہ ہمیں جواب چاہیے کہ یہ کیا ہوا، کیا یہ حادثہ ہے، یہ آپ کا ٹیکنالوجیکل فیلئر ہے، یہ آپ کی بدنیتی ہے، یہ جاریت ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے اس حرکت سے اس پورے خطے کے امن و استحکام کو تہہ و بالا کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں توقع کر رہا ہوں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کہ مجھے اس کا مناسب جواب ملے گا۔ ہم نے جو سلامتی کونسل کے مستقل ممبران ہیں ان کو دفتر خارجہ بلا کر بریف کیا ہے، اس میں امریکہ ہے، اس میں چین ہے، اس میں روس ہے، اس میں فرانس ہے، برطانیہ ہے، ان سب کو ہم نے مدعو کیا ہے اور اپنی تشویش اور یہ جو ایک دو ایٹمی قوتوں کے مقابلے کے درمیان ایک جھڑپ کا ذریعہ بن سکتا تھا، ہم نے کہا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی کو، سلامتی کونسل کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ جو ایوییشن اتھارٹی ہے، انٹرنیشنل نارمز ہیں، ایس او پیز ہیں، ان کی خلاف ورزی جو ہوئی ہے اس کے بارے میں انہیں کوگنیزنس لینی چاہیے اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ اب ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کا ہم نے آرڈر کر دیا ہے، ہندوستان کا میڈیا کہہ رہا ہے، اور بڑا جو ذمہ دار جرنلسٹ ہیں، میں آپ کو نام بھی دے سکتا ہوں، انہوں نے کہا ہے خدا نہ خواستہ پاکستان سے یہ حرکت ہوئی ہوتی تو انڈین میڈیا آج آگ بگولا ہوتا۔ میں پاکستان کے میڈیا سے درخواست کروں گا کہ جس طرح پاکستان کے معاملے پہ سارا انڈین میڈیا یکجا ہو کر ہماری کھچائی کرتا ہے، ہمارا پاکستانی میڈیا ہندوستان کی اس ناجائز حرکت پر انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، انہیں پاکستان کے موقف کو اجاگر کرنا چاہیے، نہ صرف قومی سطح پر بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنا چاہیے۔ اب یہ میزائل آ کے گرتا ہے میاں چنو کے پاس، فرض کیجئے تھوڑا سا یہ ادھر گر جاتا تو میاں چنو شہر کے اوپر گرتا، اور شہر کے اوپر گرتا گنجان آبادی ہے، اور وہ جو اموات ہوتی، شہادتیں ہوتی، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ ہم کس سے جواب طلب کرتے؟ اگر جہاز میں جو مسافر جا رہے تھے، اگر جہاز گر جاتا اور وہ معصوم فیملیز اور جانیں متاثر ہوتی، اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ یہ بڑے سنگین، یہ ایک بھیانک ایک کارروائی ہے، اور ہمیں مطمئن کیا جائے، ہم منتظر ہیں، اور بین الاقوامی کمیونٹی جو انٹرنیشنل نارمز، انٹرنیشنل لا، یو این چارٹر، انسانی حقوق کی پاسداری کرتی ہے، آج ان کی آزمائش ہے کہ وہ خاموش رہتی ہے یا اس مسئلے کو ٹیک اپ کرتی ہے۔ اگر انہیں انسانی جانوں میں دلچسپی ہے تو اس واقعے کو وہ صرف نظر نہیں کر سکتے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، پوری قوم جانتی ہے کہ 26 فروری 2019 ہندوستان نے ایسی ہی جارحیت کی تھی، ان کے لڑاکا طیارے پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوئے، بالا کوٹ پہ بمباری کی اور یہاں سے رخصت ہوئے۔ 27 تاریخ کو پاکستان نے اس کا نپا تلا محتاط جواب دیا، ان کے 2 لڑاکا طیارے مار گرائے اور ابھی نندن کو چائے پلا کر رخصت کیا۔ لیکن اگر پاکستان ذمہ داری کا ثبوت نہ دیتا 26 فروری کو اور اس واقعے پہ، تو حالات بگڑ سکتے تھے۔ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ یہ سوال ہے جو پاکستان کی میڈیا کو پاکستان کی حکومت کر رہی ہے،
اور پاکستان کی عوام کو بین الاقوامی برادری سے کرنا چاہیے، اور ہم کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے اس کا ہمیں معقول اور مناسب جواب ملے گا۔ اور فرض کیجئے مان لیا کہ آپ کی نیت خراب نہیں تھی، حادثہ ہو گیا، تو وہ بھی خطرناک بات ہے کہ کیا آپ کا سسٹم اتنا کمزور ہے کہ آپ اس قسم کے ہتھیار رکھتے ہیں جس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے، کوئی ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے، تو کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ کے پاس ایسے حساس ہتھیار ہوں؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے اور اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں جن کے جواب کا میں منتظر ہوں، اور جب جواب آئے گا تو پھر پاکستان اپنا لاہمل آگے پیش کرے گا۔ اچھا سر، بھارت سے ڈائریکٹ کوئی بات کی ہے کسی وزیر خارجہ سے یا دفتر خارجہ سے؟ نہیں، ہم نے ان کے جو ایکٹنگ ہائی کمشنر ہیں ان کو دفتر خارجہ بلا کر ہم نے اپنا احتجاج اور اپنی تشویش ریکارڈ کروائی ہے، اور ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے ہم نے ایکسپلینیشن کال کی ہے۔ صاحب یہ بتائے گا کہ رشیا اور جو یوکرائن کا مسئلہ ہے، پاکستان اس میں ان کی ثالثی کے لیے کوئی ایسا کوئی کیا پلے، کیونکہ آپ کا یہ وزٹ بھی ہوا وہاں پر، اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ پاکستان دیکھیے، پاکستان چاہتا ہے کہ گفت و شنید سے، ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی سے یہ مسئلہ حل ہو۔ مسئلہ سنگین ہے، مسئلہ مزید بگڑ سکتا ہے، اور یہ یوکرین سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ مجھے علم میں ہے کہ بہت سے ممالک اس پہ کنسرن اپنی شو کر چکے ہیں، اور تصویر کے دو رخ ہیں۔ ایک طرف بہت سے یورپین ممالک ہیں، مثال کے طور پہ پولینڈ ہے، فن لینڈ ہے، ہنگری ہے، رومینیا ہے، جو ساتھ ساتھ لگتے ہیں، وہ پریشان ہیں۔ انہیں اپنی، اور بہت سے یورپین ممالک ہیں، انہیں اپنی سیکیورٹی پر تشویش ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جارحانہ کارروائی ہے اس سے ان کی آبادی اور ان کے ملک متاثر ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف روس سمجھتا ہے کہ جس طرح نیٹو کی ایکسپینشن ہو رہی ہے ایسٹ ورڈز، وہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹن کرتی ہے اور سیریس معاملہ ہے، اور بقول ان کے ہم بارہا نیٹو کو بھی اور امریکہ کو بھی اپنی تشویش کا اظہار کرتے رہے، اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے، لیکن ہماری نہ سنی گئی۔ اب یہ دو چیزیں ہیں۔ پاکستان سمجھتا ہے، پاکستان نے اس معاملے میں اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے، ایک بڑی بیلنس سٹیٹمنٹ ہمارے جو سفیر ہیں نیو یارک میں وہ دی ہے، جس میں کہ ہم نے کہا ہے جب آپ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو سیکیورٹی فار آل سٹیٹس، سیکیورٹی سلیکٹیو نہیں ہو سکتی کہ میں اپنی سیکیورٹی کا فکر کروں اور آپ کی سیکیورٹی کا فکر نہ کروں۔ سیکیورٹی فار آل سٹیٹس۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو انٹرنیشنل لاء کا احترام کرتا ہے، پاکستان ایسا ملک ہے جو UN چارٹر کا احترام کرتا ہے، پاکستان ایسا ملک ہے جو سمجھتا ہے کہ جنگ سے مسائل بگڑتے ہیں، سلجھتے نہیں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہر جگہ یہ کہا ہے کہ جنگ سے معاملات الجھتے ہیں، سلجھتے نہیں ہیں، اور ہم ایک ایسا ملک ہے جس نے 20 سال جنگ کا خمیازہ بھگتا ہے، افغانستان کی جنگ کا۔ 80,000 سے زیادہ ہماری کیجولٹیز ہوئیں، 150 ارب ڈالر سے زیادہ ہماری معیشت کا نقصان ہوا، اور دہشت گردی کی جو قیمت پاکستان نے ادا کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کانفلکٹ بڑھتا ہے تو اس سے نہ صرف معصوم شہری متاثر ہوں گے بلکہ انٹرنیشنل لاء بھی ایفیکٹ ہوتا ہے۔ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، میری کل وزیر اعظم سے اس موضوع پہ گفتگو ہوئی، اور کل آپ کو خوشی ہوگی سن کر کہ پاکستان کی ایئر فورس میں
ایک لیٹسٹ ایڈیشن ہوئی ہے J-10C لڑاکا طیارے کا ہمیں پہلی کھیپ مل گئی ہے، اور اس کے جو انوگرل سیریمنی تھی اس میں میں وزیر اعظم کے ساتھ کامرہ تھا، تو وہاں کامرہ کی اس فنکشن میں مجھے موقع ملا اس معاملے پہ وزیر اعظم سے اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ بھی تشریف فرما تھے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ پاکستان بہت اس نازک صورتحال سے پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے، سب کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یوکرین کی ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہم کریں گے، اور وزیر اعظم نے ہدایت دے دی ہے، اور انشاءاللہ عنقریب ہمارے C-130 طیارے جو ہیں وہ کمک لے کر یوکرین وارسو جائیں گے، پولینڈ جائیں گے جو کہ ہمسایہ ملک ہے، اور وارسو میں جہاں سے ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر آئے، اور وہاں ان کو ان کی ضرورت کے مطابق ہم ہیومینیٹیرین اسسٹنس پرووائڈ کریں گے۔ ایک آخری بات، میں بلاول نے کہا تھا کہ کہاں ہے حکومت پاکستان، میں بلاول کو بتانا چاہتا ہوں یہاں ہے حکومت پاکستان، اور ہمارے بچے بخیر و خوبی الحمدللہ پاکستان لوٹ آئے ہیں، اور جو کچھ رہ گئے ہیں ان کے سلسلے میں پولینڈ کی وزیر خارجہ کے ساتھ، ہنگری کے وزیر خارجہ کے ساتھ، رومینیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ، یورپین یونین کے جو ہائی ریپرزینٹیٹو ہیں ان کے ساتھ، روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ میری اپنی بات ہوئی ہے ان بچوں کے سیف انخلاء کے لیے، ان فیملیز کا جو ہمارے نیشنلز ہیں ان کی سیف ایگزٹ کے لیے۔ ہمارے فارن آفس نے اس میں اپنا رول ادا کیا ہے، بلکہ جو ہم پر میزائل پھینک رہے ہیں حادثاتی طور پر، جو ان کے بچوں کا کوئی ولی وارث نہیں تھا، ان کے بچوں کو، ہندوستانی بچوں کو ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بٹھایا بسی اور کھانا بھی کھلایا، ہم نے پاکستان نے ان کا، کیونکہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو ہم نے انسانیت کی بنیادوں پر جو خدمت کر سکتے تھے ہم نے کی۔ سر یہ بتائیں کہ کل کے جلسے میں خان صاحب نے جو آرمی چیف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، کیا یہ ایک وزیر اعظم کے شایان شان ہے؟ کون سی بات کی ہے انہوں نے؟ کہ باجوہ صاحب کو ذکر کیا ہے کہ جی فضل الرحمان کو فضل اللہ کہیں۔ دیکھیے عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو لفظ ہی وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جلسے کی عوام از خود نعرے لگا رہی ہے، اب اس کا میں کیا کروں؟ انہوں نے تو یہاں یہ کچھ کہا ہے۔ OIC کی میٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں۔ تحریک عدم اعتماد کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا جہانگیر ترین گروپ، علیم خان گروپ؟ دیکھیے میں پہلے بار کہہ چکا ہوں، مجھے کوئی ترین گروپ دکھائی نہیں دیتا، میں اس کو اہمیت نہیں دیتا، مجھے کوئی علیم خان ہمارے دوست ہیں، کوئی گروپ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بلے کے نشان پر منتخب ہوا ہے وہ تحریک انصاف کے آئین، تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا پابند ہے، وہ عمران خان کو آئینی طور پر، اخلاقی طور پر ووٹ دینے کا پابند ہے، اور جو نہیں دے سکتا، فرض کیجئے مطلب ہے کوئی سنا ہے کہ کام اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بیگ ذرا کافی وزنی ہے، فرض کیجئے کہ کوئی اپنے ضمیر کا، پہلے تو انشاءاللہ کرے گا کوئی نہیں، مجھے یقین ہے ہمارا کوئی نہیں کرے گا، فرض کرے کوئی سودا کر بھی دیتا ہے تو پھر اسے اخلاقی طور پر اپنی سیٹ سے استعفیٰ دینا چاہیے، اور جس ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے، پیپلز پارٹی پہ لڑنا چاہتا ہے، نون پہ لڑنا چاہتا ہے، JUI کی ٹکٹ پہ لڑنا چاہتا ہے، اس سے الیکٹ ہو کر آئے، پھر جس کو مرضی ووٹ دے، لیکن جب تک وہ بلے کی ٹکٹ پر منتخب ہو کے آیا ہے، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر، اس کو ووٹ آف کانفیڈنس میں، فائنینس بل میں جو پارٹی کی لائن ہے اس کو ٹو کرنا ہے، یہ قانون کہتا ہے۔ اور صاحب OIC کے لوگ آ رہے ہیں، وزیر خارجہ،
इंशाअल्लाह हमारे साथ रहेगी। आज मखदूम साहब OIC के लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, कब तक पेश होगी? अदमता तो तारीख पेश कर दी उनने, इजलास कब तक बुलाया जाए? देखिए, वोटिंग के बारे में स्पीकर साहब फैसला करेंगे, ये अख्तियार उनका है और वो कानूनी तौर पर मशवरा कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 22 मार्च को और 23 मार्च को एक बहुत अहम इजलास होना है इस्लामाबाद में, जो है इस्लामी उम्मा के वज़रा ख़ारजा का, और ये पाकिस्तान को अरसा दराज के बाद ये एजाज़ हासिल हो रहा है कि कल शाम तक 46 वज़रा ख़ारजा अपनी आमद कन्फर्म कर चुके थे और ये तादाद बढ़ भी सकती है। तो मेरी ख्वाहिश है बशरीत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के, जो समझता है कि बड़े अहम इश्यूज़ उस पर डिस्कस होने हैं, अफ़गानिस्तान का मसला है, कश्मीर का मसला है, फ़लस्तीन का मसला है, और बैनुल-अक़वामी मसाइल हैं, इस्लामोफोबिया है, और इश्यूज़ हैं बड़े बड़े उम्मा के लिए जो अहमियत रखते हैं, वो डिस्कस होने हैं। तो मेरी मुअद्दबाना गुजारिश होगी हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन से कि इसका ताल्लुक़ हुकूमत पाकिस्तान से नहीं, सल्तनत रियासत पाकिस्तान का इमेज है इससे, और वो तावन फरमाएंगे और उसमें कोई रखना अंदाजी नहीं डालेंगे। 23 मार्च को सर ये वीडियो बयान जारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि SCPO को हटाएं और मेरे थाने के SHOs बदले, मैं जाऊंगा नहीं इस्लामाबाद। तो क्या आप मनाएंगे उन्हें? अहमद हुसैन डेढ़ साहब हम हर देखिए, डेढ़ साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और उनकी हर जायज़ बात को हम तवज्जो देनी चाहिए और देते भी हैं, और अगर कोई मसला है तो उसको हल कर लिया जाएगा, और वीडियो रिकॉर्ड कराने के बगैर भी हल हो सकता है। 23 मार्च को सर इन्होंने ये 23 मार्च को PDM ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। वज़ीर आला पूरा एतमाद है, अगर इमरान खान हटा देते हैं तो नए वज़ीर आला कौन होंगे? देखिए, इमरान खान साहब MPA से मिले हैं, लाहौर तशरीफ़ ले गए थे, जावेद अंसारी साहब बीच में बैठे थे और बड़ी दबंग बात की इन्होंने, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, और अल्लाह करे जिन जज्बात का इजहार हाजी जावेद अख्तर अंसारी ने किया, अल्लाह करे हर MPA उस जज्बात का इजहार करे। भरी महफिल में किया, शुक्रिया, हमें फ़ख्र है आप पर, आज साहब फ़ख्र है, मुझे फ़ख्र है कि आप मेरे MPA हैं और तहरीक इंसाफ के MPA हैं। अब वो सबसे मिले और मिल रहे हैं, सबकी आरा सुन रहे हैं, और उसके बाद सारी पार्टी ने इमरान खान साहब को इख्तियार दे दिया है कि वो जब जो फैसला करेंगे उसको सारी पार्टी कबूल करेगी। हुजूर साहब, जैसे कि OIC की ये कॉन्फ्रेंस 23 मार्च को हो रही है, PDM का लॉन्ग मार्च भी 23 को है, क्या है मतलब है उन्होंने अनाउंस किया है, चेक कर ले अब, लेकिन क्या इस मौके पर अभी तक मेरे इल्म में नहीं क्या है, इस मौके पर मेरे इल्म में नहीं, अगर आपके इल्म में तो बता दें, मेरी मालूमात में इजाफा होगा। अच्छा सर, अदम एतमाद आप ये कह रहे हैं कि 23 के बाद होनी चाहिए, हुकूमत ये कह रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि स्पीकर साहब ने कानूनी तौर पर इसका एग्जामिन करना है, लीगल टीम से मशवरा करना है, और जो वो गाइड फरमाएंगे हम उनके फैसलों की पासदारी करेंगे। अच्छा सर, अख्तर मलिक साहब, तरीन साहब अलीम खान साहब के घर खाना खाने गए थे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से, जो उनके उधर भी रास्ते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो तो आपके ग्रुप का हिस्सा है। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब उस पर एक वाज़ेह बयान दे चुके हैं, मैं समझता हूँ उस बयान में कोई अभाम नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं तहरीक इंसाफ का पाबंद हूँ, मैं इमरान खान साहब का पाबंद हूँ, और उस मीटिंग में जिसका हवाला मैं दे रहा हूँ उसमें डॉक्टर अख्तर साहब मौजूद थे और उन्होंने गुफ्तगू भी फरमाई थी, और उनके बयान में कोई लचक नहीं थी। वो कमिटेड हैं और वो तहरीक इंसाफ के हैं, पंजाब काबीना के मेंबर हैं, और इंशाअल्लाह पार्टी का साथ देंगे। बच्चा है ना, तजर्बाकार है, पर्ची मिल जाती है, पढ़ देता है, वक्त के साथ साथ पुख्ता हो जाएगा। वेरी गुड। थैंक यू जी। क्या जवाब